آپ کدھر کھڑے ہوئے اس معاملے میں؟ دیکھیں یہ ساری گفتگو جو بھی میں سن رہا تھا اس سے ایک بڑی اہم سامنے بات آئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر سسٹم خراب ہو جائے اور ایک جمہوریت سے دور ہو جائے تو پھر بھی آپ کو اس سسٹم کے اندر رہ کے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ اور اگر آپ جے یو آئی کی تاریخ دیکھیں تو مشرف کے زمانے میں ضرور انہوں نے ایک طرح سے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس سسٹم میں، لیکن جب چینج پارلیمنٹ کیا آ کیا گیا تھا پارٹیسپیٹ کر کے؟ انہوں نے چینج کیا لائے؟ چینج تو کوئی نہیں لائے۔ چینج آپ کو یاد ہے کہ جب آ رہی تھی آئین واپس تو ایم ایم اے نے بڑا بھرپور طریقے سے نیگوشیٹ کیا تھا مشرف کی حکومت کے ساتھ کہ آئین میں کیا چیزیں ہوں گی اور کیا نہیں ہوں گی، اور وہ ایک سٹیپ 11ویں ترمیم میں ایسا بھی ہم تھا تھے، 18ویں ترمیم کے میں۔ بعد، جی اس کے بعد ایسا ایک سٹیپ ہوا تھا کہ پھر فائنلی الٹیمیٹلی سویلین تو اگر حکومت آپ آ لوگ بھی سکی۔ نظام میں اس لیے بیٹھے ہوئے بدلنے کے لیے علی بھائی، تو پھر آپ لوگ کمیٹیز میں سے کیوں چلے گئے؟ پھر نظام بدلنے کا یہ طریقہ تو نہیں کہ کمیٹیز کا بائیک آؤٹ کر کے باہر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو پھر مالک صاحب جو اختیار ولی کہہ رہے ہیں، بڑا پھر تو وہی واضح ہے۔ لگتا ہے نا کہ جہاں پہ پک اینڈ چوز ہے، جہاں آپ کو سوٹ کریں وہاں آپ نظام کا فائدہ اٹھا لیں، جہاں آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ نظام کو گلی نکالنا شروع کر دیں۔ یہ تو ایک ٹکٹ میں دو مزے والی بات میرا ہے۔ ویو اس پہ بڑا واضح ہے، اور میرا ویو یہ ہے کہ کمیٹی سے بائیکاٹ ہم نے جو کیا اب ہمیں وہ واپس لینا چاہیے، اور ہمیں کمیٹیز میں واپس جانا چاہیے، کیونکہ وہاں ہم حکومت کو زیادہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ وہاں بہت ساری طاقتیں ہیں جو کمیٹی میں ہوتی ہیں، اور آپ بہت ساری چیزیں لے کے آ سکتے ہیں جو کہ آپ صرف سینٹ یا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر کے آگے نہیں لا سکتے پبلک تک۔ تو میرا خیال ہے یہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب سے ملیں۔ اچھا، مجھے تو جہاں کوئکلی دیکھیں، آپ کی ایک اور اوپینین آپ چاہیے۔ کی جی سوری۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ جہاں آپ سے غلطی ہو جائے وہاں آپ اس کو وڈرا کرنے میں یا اس کو تبدیل وہ کرنے میں کہتے ہیں میری نظر غلطی میں نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی غلط کہا ہم نے، تو ہم کس تو بات پہ آپ دیکھیں کہ کلیریفیکیشن ہم کریں؟ نے کے پی کے میں غلط قسم کا ایک قانون آ گیا تھا، اس پہ ہم نظر ثانی کر رہے ہیں۔ خود ہم نے تنقید کی کہ یہ قانون کیوں لے کے آئے، وہ جو پریویلیجز والا ایک قانون کے پی کے کی اسمبلی میں آیا تھا، اس پہ ہم خود اس کو کرٹیسائز کر کے ہم خود اچھا، اس کو میں ایک کوئک تبدیل سوال کر آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس ایشو پہ نہیں ہے، اس پہ میں دوبارہ آ رہا ہوں، لیکن اب آپ ہیں ہمارے ساتھ تو فائدہ اٹھا لوں۔ یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے کشمیر والی، انہوں نے ایک خط لکھا بلاول بھٹو صاحب کو، اور اس میں انہوں نے اس کے جواب میں بلاول بھٹو صاحب نے ان کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات بھی کی ہے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، وہاں پہ گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی ہے، وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے، ان کی اپنی پارٹی نے اس کو کالعدم جماعت قرار دیا ہے۔ کیا ایک پارٹی چیئرمین ایک کالعدم جماعت کو اوپنلی اس طرح کا خط لکھ کے ان سے کورسپونڈنس کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ انلیگل ہے تو کیا بلاول بھٹو پہ بھی مقدمہ بننا چاہیے؟ مولانا صاحب پہ تو بن رہے ہیں مقدمے، تو ایک کالعدم جماعت کو بیٹھ کے وہ آفر دے رہے ہیں کہ چلیں ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بناتے ہیں آپ سب کو ملا کے آپ کی مرضی سے، اور پھر ان سے اپیلیں بھی کر رہے ہیں کہ ابھی لانگ مارچ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ لیکن کیا ایک پارٹی کا چیئرمین جو گورنمنٹ کی اتحادی پارٹی بھی ہے، اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے یہ ایک کالعدم جماعت کو خط لکھنا اور ان سے پوری بات کرنا؟ دیکھیں اس کا میں دو کیونکہ طریقے ہم سے تو ان کا جواب بیان بھی نہیں چلا سکتے، ہم ان کے لیڈر کا کچھ نہیں کر سکتے، سو کلیئرلی یا تو ہمارے لیے قانون کچھ اور ہے اور لیڈران کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ دیکھیں یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ایک جماعت جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے تو اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کورسپونڈ یا اس کے ساتھ لیٹر بازی یا اس کے ساتھ آپ ایک طرح سے آفیشلی بات چیت نہیں کر سکتے۔ یہ تو قانونی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو یہی جواب ہے، اور اس پہ دو رائے نہیں۔ تو اس پہ لیکن کیا بلاول بھٹو صاحب پہ اگر اسپرٹ اور لیٹر اینڈ اسپرٹ لا امپلیمنٹ ہو تو کیا ان پہ مقدمہ قائم ہو سکتا ہے؟ یہ ان پہ مقدمہ تو قائم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ یقینی طور پہ قانونی طور پہ انہوں نے غلط کیا۔ نہیں، کیوں نہیں ہو لیکن سکتا؟ اگر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے بندے کو لے لوں گا اور میں ٹیلی فون پہ اس سے بات کرتا ہوں، میں آن ایئر جاتا ہوں، میرے پہ مقدمہ ہو جائے گا، میرا پروگرام بھی بند ہو جائے گا، میرے چینل کو جرمانہ بھی ہو جائے گا، تو ہمارے لیے قانون مختلف ہے اور لیڈران کے لیے مختلف ہے قانون۔
جی اس میں آپ اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ میری نظر میں کیا ہے اس کی سیکنڈ جو ایک ویژن ہے، اگر آپ دوسری لینز کے ساتھ دیکھیں، دوسری نگاہ سے دیکھیں، تو اس وقت ایک سیاسی ماحول ایسا ہے اے جے کے میں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو جینوئن ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی، میں کسی جماعت کی یا کسی گروپ کی بات نہیں کر رہا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور اگر ان کے کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو، ان کو کوئی جن کو آپ ٹیررسٹ مان رہے ہیں، جن کو آپ، تو یہ تو ساری باتیں بیان کرنے سے پہلے ان سے کر سکتے تھے نا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بالکل میں لا لو۔ ہے وہ، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے، تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی۔ تو اگر کوئی کوشش کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب آخری 2 منٹ ہیں، 1 منٹ آپ کا ایک آپ کا، اب حل کیا اس مسئلے کا؟ حل یہ ہے کہ اگر اس ملک میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، میں مجموعی بات کرتا ہوں، اس گندہ ماحول کو ایک صاف ماحول سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، معاشی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، سیکورٹی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، یہ رساکشی کو، کشمکش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دستور کو اپنی اصلی حالت میں بحال کیا جائے، ایک بات۔ پھر اس کے بعد پورے ملک میں فوراً الیکشن کا اعلان کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی اشرافیہ الیکشن سے دور رہے، عوام جس کو بھی ووٹ کرے اس کے بعد آپ اور اس معاملے پہ آپ کہتے ہیں معافی تو دور کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان اپنے بیان کی وضاحت بھی نہیں کریں گے؟ مولانا صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، تو وضاحت بھی نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، میری ذاتی رائے ہے۔ انہوں تو صاحب جواب دے دیا۔ دیکھیں حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے دلائل دیے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ اتنا حلفاً کہہ دیں کہ کیا یہ فوج کے بینیفیشری کبھی نہیں رہے؟ کیا انہوں نے فوج سے بینیفٹ نہیں لیا؟ کیا جتنے الیکشن ہوئے ہیں گزشتہ 20-25 سالوں میں ان کو فوج نے سپورٹ نہیں کیا؟ اگر یہ حلفاً کہہ دیں تو میں کہہ دوں گا چلے وہ تب دوسری بحث ہوگی نا، اس معاملے میں بتائیں، وہ کہتے ہیں نہ معافی نہ وضاحت۔ سر نہیں لیتے تو نہ کریں، میں ان کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے، وہ بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے، اور ان کے رتبے کے ساتھ، ان کی قد کاٹ کے ساتھ ایسی بات یہ میچ نہیں کرتی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں حافظ صاحب، ان کا بھی خیال ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کلیریفائی کر دیں، پھر یہ ثابت کر دیں کہ مولانا نے غلط بات کی ہے۔ میں طرز استدلال پر تنقید کر رہا ہوں، آپ جا کے بات شہداء کے خون کی طرف لے جاتے ہیں، میں طرز استدلال کی بات کر رہا ہوں، آپ کی استدلال غلط ہے، آپ کی ذہنیت غلط ہے۔ میں نے آپ کو جامعہ بنوری ٹاؤن کا حوالہ دے دیا، ان کے میں بذات خود جامعہ دارالعلوم کراچی کا فاضل ہوں، آپ اس کا راستہ مجھے نہیں بتا سکتے۔ میں راستہ آپ کو بتاؤں گا، اس لیے مجھے راستہ معلوم ہے، میں بتاؤں، یہ میرا بھی فرض ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کو آپ میرے پاس بھی ہم حدیثوں کو تو مانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات سرحد پہ پہرا دینا، یہ حضرت انس سے، حضرت انس سے، ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے، اور اگر کیا بہتر ہے؟ ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے، اور اگر پہرا دینے والا فوت ہو گیا تو اس کا عمل جو وہ کر رہا تھا آئندہ بھی جاری رہے گا، اس کے لیے اس کا رزق جاری کیا جائے گا، اور وہ جو قبر میں سوالات ہوتے ہیں امتحان دینے والے سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس پر کوئی سودا خوری کرے پھر، یا سوداگری کرے، یہ فیصلہ یا کریڈٹ لے، پھر یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ آپ کریں گے، اس کو کیا کہیں گے نا؟ تو شہداء کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے شہداء کے خون پر بات نہیں کی ہے، اس کی بینیفیشری پہ بات کر رہا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، میرا وقت ہو گیا۔ آئی تھنک ناظرین کے سامنے بڑی کھل کے باتیں ہو گئی ہیں، ناظرین آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ کیا یہ الفاظ کا چناؤ غلط تھا یا دلیل دینے کا انداز یہ غلط تھا۔ بہرحال کچھ تو ہے جس پہ اتنی زیادہ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، یا سارے سمپل پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ